اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ماہ رجب المرجب کا خاص وظیفہ لے کر۔ سب سے پہلے آئیں آپ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں ماہ رجب المرجب نصیب کیا۔ یہ وہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک رجب المرجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات اور 2 راتیں عیدین کی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ رجب المرجب شروع ہو گیا ہے اور اس کے متعلق آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سارا سال آپ کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کی ہر جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور اس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہے اور اس کی ٹھنڈک برف سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا، اس مہینے کو عبادت میں گزارے گا، نفلی عبادتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یوں تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہی بہت بابرکت بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں ہمیں کچھ مہینے ایسے دیے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن اور راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں عبادت کرنے سے، اللہ کے سامنے گر گرانے سے ہمیں وہ انعام ملتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم دوستو، بزرگان دین کا فرمانا ہے کہ رجب میں 3 لفظ ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیم سے مراد ہم گناہ گاروں کے جرم ہیں، اور با سے مراد بر ہے، یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے رجب کے مہینے کا مطلب ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو تاکہ میں اس کو معاف فرما دوں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں وظیفے کے بارے میں۔ آپ نے وہ خاص وظیفے کیا کرنے ہیں؟ وہ بہت ہی آسان عمل ہیں، آپ ان کو بآسانی رجب کے مہینے میں، اگر آپ نے ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ابھی سے شروع کر دیں، اگر نہیں تو آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں یا جب بھی پیغام یہ سنیں تو آپ تبھی سے یہ عمل ضرور شروع کر دیں، اور کوشش یہی کیا کریں کہ کوئی ایسی ویڈیو ہو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ خدا کے لیے اس کو بہت جلد اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیا کریں، تاکہ لوگ جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں، اللہ کی رحمتیں بہاریں لوٹ لیں۔ تو بات کرتے ہیں ماہ رجب المرجب کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو، مشقت ہو، بلائیں ہوں، آفتیں ہوں، دکھ ہوں، تکلیفیں ہوں، رزق کی تنگی ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہنا ہے کثرت سے۔ اس سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ
اگر آپ کا کوئی قرضہ بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے اسی مہینے میں دنوں میں وہ اللہ کے حکم سے اتر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ میری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، برائے مہربانی اس کو نوٹ کر لیں، آپ اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ اور تیسرے کلمے کا آخری حصہ جو ہے، پہلا آدھا حصہ چھوڑ کے دوسرا جو آخری حصہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے عمل بسم اللہ کے ساتھ دن میں کثرت سے کرتے رہنا ہے۔ اور آپ نے رجب المرجب کے دنوں میں کوئی وقت نکال لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیجئے گا۔ آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور پڑھ کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ اس کی نیت سماعت فرما لیں کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ الحمد شریف، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع اور سجود کے بعد آپ نے الحمد کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لینی ہے۔ اس میں کوئی بھی خاص سورت پڑھنے کی کسی بھی قسم کی بندش نہیں ہے، جو سی مرضی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، عام روٹین میں جیسے آپ نفل ادا کرتے ہیں ویسے ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی کی سچی توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ دوسرا عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ روزانہ کسی بھی وقت بیٹھ کر آدھا گھنٹہ یا چلتے پھرتے یہ عمل کر لیں یا بیٹھ کر کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آدھا گھنٹہ کم از کم آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا آسان سا مختصر سا درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ ہر روز آدھا گھنٹہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پورے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، یعنی کہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ آپ اس کو 27 رجب المرجب بھی کر لیں، کسی بھی آگے پیچھے جب بھی آپ کا دل کرے 27 رجب المرجب کا بھی اس میں آپ جمع کر کے 3 روزے رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ سارا سال رزق کی تنگی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، مشکل نہیں آئے گی، کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی، اللہ کے حکم سے ساری پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالی ہمیں زندگی تندرستی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی ہمارے نصیب میں ایسی لاکھوں کروڑوں بہاریں ہم لکھ دے، ہمیں عطا کرے، اگر ہم یہ عمل ہر سال کرتے رہا کریں تو یقین کریں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی حاجت نامکمل نہیں رہے گی۔ یہ بہت ہی پیارا خوبصورت عمل آپ نے جانا ہے، اس سے آپ کو فائدے بھی ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت ہی کامیاب عمل آپ نے جانے ہیں، آپ خود بھی یہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، دعا میں شامل ہونے کے لیے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی دعا کی جائے گی آپ کا نام لے کر دعا میں آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ پہلے جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے انشاءاللہ تعالی انہیں بار بار دعا میں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر جائز مقصد میں
کامیاب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی کروڑوں برسات فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔